رانا صاحب یہ بتائیں کہ 3 بریفنگز ہو چکی ہیں آرمی کی بھی اس معاملے پہ، کے پی کے اوپر، ٹیررزم کے اوپر. بہت زیادہ لگتا ہے کہ فرق رویوں کا ہے، سوچ کا ہے، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور جو پنڈی اسلام آباد کی سوچ ہے. اور یہاں پہ ڈیٹا اسٹیٹسٹکس سے بتایا جا رہا ہے کہ حالات کتنے وہاں پہ بگڑ رہے ہیں اور کس طرح پولیٹیکل گورنمنٹ وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ ناکام ہو رہی ہے، وہ سپورٹ نہیں دے رہی جو بلوچستان کی گورنمنٹ دے رہی ہے. تو اگر یہ حالات ایسے ہی چل رہے رہیں گے تو اگر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جی سیاست چلے گی یا نیشنل سیکیورٹی چلے گی تو کیا اس رخ پہ بات جا سکتی ہے گورنر راج کی طرف؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسی صورت سامنے آتی ہے کہ جہاں پہ نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک ہوتی ہے تو قومی تحفظ جو ہے وہ تو پھر ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پریفرنس اختیار کرے گا، تو وہ پولیٹکس ہو یا کوئی اور ایشو ہو. لیکن وہاں تک بات جائے گی نہیں. جو ہمارے اندازے اور ہماری اسیسمنٹ ہے تو اس میں جو آپریشنز دہشت گردی کے خلاف چل رہا ہے تو اس میں صوبائی حکومت کا جو عمل دخل ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس مہم کو یا اس آپریشن کو لیڈ جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کر رہی ہیں. اس کے بعد ان کو رینجرز اور ایف سی جو ہے وہ سپلیمنٹ کر رہی ہیں، پولیس جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اس لیے اس میں صوبائی حکومت کا ماسوائے بیان دینے کے اور وہ پی ٹی آئی کی جو سوچ تھوڑا مختلف ہے اور اس بارے میں وہ اپنی بیان بازی جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ صوبائی حکومت اس میں کوئی رکاوٹ یا اس میں کوئی زیادہ کوئی اس کا عمل دخل ہو سکتا ہے. لیکن رانا صاحب، آپ کے پی کے اندر آپ کو دوستوں کی بہت ضرورت ہے، آپ دوست کھوتے جا رہے ہیں. مثلاً چلیں پی ٹی آئی تو آپ کی مخالف ہے، سب کچھ ہے. آج مولانا صاحب بڑا گرجے ہیں، ذرا سنیں مولانا صاحب نے کیا کہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم سے نہ تو دستور میں کوئی بہتری آئے گی، خاص طور پر عدالتوں کو حکومتی کنٹرول میں لانا. حکومت ان کو ہر لحاظ سے اپنے پنجے میں رکھنا چاہتی ہے. اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام آئینی عدالت کے حق میں تھی. 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کم از کم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا، اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا. اس کی وجوہ بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا، پارٹیوں سے کالی اکثریت بنائی، اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی. اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے رویوں کے بالکل برعکس جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا. بعض اہل منصب کو تاحیات استثناء دیا گیا، مقدمات تھے. آج وہ یکدم منصب پر فائز ہونے کے بعد ایسا معصوم انسان کا روپ دھار گیا کہ اب تاحیات اس کے بارے میں کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہو سکے گا. خلفائے راشدین وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، ہمارے حکمران خلفائے راشدین سے بھی بلند مرتبے کے ہو گئے ہیں. تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہندوستان کے مقابلے میں ان کی جرأت مندانہ جواب کی ہم نے سب سے پہلے تائید کی. صدر مملکت سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ ہوئے استثناء مراعات ان کو از خود مسترد کر دیں. اگر شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ آئین سے متعلق تھا تو سپریم کورٹ کہے گا میں تو اس کی سماعت نہیں کر سکتا، اور آئینی کورٹ کہے گا کہ اس کا دستور میں ہمارے ساتھ کوئی وابستگی نہیں. وفاقی شرعی عدالت اور شریعت کی روح سے فیصلے ان کا کیا بنے گا سوچا ہی نہیں. ہم اس سلسلے میں پورے ملک میں سیمینارز منعقد کیے جائیں گے. ایک احتجاجی سلسلہ اس حوالے سے شروع کیا جائے گا. میاں شہباز شریف سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی، مسلم لیگ سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جائے گی. ان کے اندر آج بھی غلامی کے دور کے جراثیم زندہ ہے. جس چیز کو ایک خاص شخص کے لیے مراعات کہا جائے اور زمرے میں تصور کیا جائے، اس سے ملک کو محفوظ رکھنا چاہیے. ہم اپنی فوج کے احترام کرتے ہیں. حافظ صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، ہندوستان کے مقابلے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. ہمیں ان کی اس کارکردگی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. رانا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بالکل ان کے ساتھ وشواس گھاٹ کر دیا، آپ لوگوں نے بات بھی نہیں کی بالکل، بلکہ بندے توڑ لیے، جعلی اکثریت بنا لی. وہ بھی آپ سے ناراض ہیں، تو کس طرح آپ چلائیں گے کام؟ پی ٹی آئی بھی آپ سے ناراض ہے،
بڑی حد تک پیپلز پارٹی بھی نالا ہیں. اب مولانا صاحب تو کھل کے آگے ان کا آپ میں ابھی تک غلامی کے جراثیم ہیں. آپ تو مولانا صاحب کی بڑی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, تو سمجھ کی باتیں کر رہے ہوں گے. دیکھیں ان کا ایک سیاسی موقف ہے, اور سیاسی موقف ہونا جو ہے وہ ناراضگی یا کوئی عداوت کے معنی اسے نہیں پہنائے جا سکتے. مولانا کا ایک موقف ہے, ان کے موقف کا ہم احترام کرتے ہیں, اور انہیں یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ سیمینار کریں اور اپنے موقف کے لیے جو ہے وہ رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کریں. لیکن جواباً ہمارا بھی ایک موقف ہے کہ 27ویں ترمیم کو جو یہ کہہ کے مسترد کیا جاتا ہے کہ اس سے عدالتوں کو غلام بنا لیا گیا ہے, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 27ویں ترمیم کا کوئی ایک شق بتائیں کہ جو یہ اثر رکھتی ہو کہ اس سے عدالتیں جو ہے وہ محکوم ہو گئی ہیں. اور وہ جوڈیشل کمیشن, جس کمیشن کو با اختیار بنایا گیا ہے, اس کے اوپر حکومت کا مجھے کنٹرول بتا دیں کہ وہ کس طرح سے ہے. اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پچھلے 15 سال سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ماسوائے اس کے. تو رانا صاحب جو صدر صاحب کا تاحیات استثناء, یہ تو صحابہ کو بھی نہیں تھا, آپ نے صدر کو بھی دے دیا. یہ دیکھیں, چلے سن لیں, میں پہلی بات مالک صاحب مکمل کر لوں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں صرف یہ فرق آیا ہے 27ویں ترمیم سے کہ اس کے جو ممبرز پچھلے 15 سال سے چلے آ رہے ہیں اور جس کے اوپر کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا, اس میں صرف 4 لوگ نئے داخل ہوئے ہیں جن کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے. ان میں سے 2 اپوزیشن کے ہیں اور 2 گورنمنٹ کے ہیں. اب اس سے مجھے بتائیں کہ کس طرح سے عدالتیں جو ہیں وہ غلام ہو گئی ہیں, اور کس طرح سے جو ہے یہ صرف ایک بیان دیا جاتا ہے کہ یہ عدالتیں تباہ ہو گئی, غلام ہو گئی, اور جناب آئین کا جو ہے وہ بٹھا دیا گیا, لیکن کوئی نہ اس بات کو انالائز کرنے کو تیار ہے. رانا صاحب اس میں علیحدہ شو کریں گے, اس میں بڑی باتیں ہیں, وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی, آج وقت نہیں ہے. نہیں, اس میں کوئی بات نہیں, ہم آپ کو دعوت دیں گے. اس میں مالک صاحب بڑی باتیں تو بہت, ایک بات بھی نہیں ہے, نہ کو آج تک کر سکا ہے. جتنے ہمارے قائدین اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے دوست بات کرتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ بیان وہ جی آئین کو اصل میں آج ٹائم بڑا تھوڑا ہے نا. آپ عدالتیں میں 2 چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بیان